وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پڑھیے ان پر واقعہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا درست طریقے سے بالحق۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا حابیل۔ دستور یہ تھا کہ صبح جو لڑکا پیدا ہو جاتا اور شام کو لڑکی تو ان کا نکاح ہوتا۔ لڑکا بڑا اور لڑکی ذرا چھوٹی ہو تو اچھی لگتی ہے، یہ نہیں کہ لڑکی اس سے 13 سال بڑی ہو 18 سال بڑی ہو۔ وہ انبیاء کا معاملہ اور ہے، نبی مقام میں سب سے بلند ہوتے ہیں اگرچہ عمر میں چھوٹے ہوتے۔ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے وہ حابیل کو دے رہے، تو قابیل نے اعتراض کیا کہ میں خود شادی کروں گا، حابیل کو نہ دی جائے۔ بات بگڑتے بگڑتے ان کے درمیان ایک صلح کی صورت پیدا کی گئی کہ چلو تم دونوں اللہ کے نام کی نذر کر لو۔ نذر کا دستور یہ تھا کہ آسمانی آگ آ کے اس کو جلسا دیتی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی رد ہو گئی۔ قابیل اور غصہ ہوا اور اس نے حابیل کو قتل کیا۔ اذ قربا قربانا، جس وقت قربانی کی دونوں نے، قربا تقرب الہی کے لیے قربانی کی، قربانی کی سنت تمام ادیان میں رہی۔ فتقبل من احدہما، وہ قبول ہوئی ان میں سے ایک سے، ولم یتقبل من الاخر، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل قال لاقتلنک، اس نے کہا میں مار ڈال لوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا بے شک قبول کرتے ہیں اللہ پرہیزگار لوگوں سے۔ لئن بسطت الی یدک، اگر آپ اٹھائے میری طرف سے، میری طرف ہاتھ لے تقتلنی کہ مجھے مارے، ما انا بباسطی یدی الیک، میں نہیں ہوں ہاتھ اٹھانے والا تیری طرف۔ اس میں دفاع کا منع نہیں ہے، قتل کا منع ہے۔ حدیث میں ہے القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل مقتول دونوں جہنم میں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا قاتل تو جہنم جائے مقتول کیوں جائے؟ فرمایا اس نے بھی قتل کرنا چاہا لیکن قتل ہو گیا، اسے موقع ملتا تو وہ بھی اس طرح نہیں کرتا۔ تو قاتل جہنمی ہے بفعل ہی اور مقتول جہنمی ہے بعزم ہی ونیت ہی۔ تو یہ اشکال مفسرین کا صحیح نہیں ہے کہ اس نے دفاع نہیں کی، دفاع ہے لیکن قتل نہیں۔ لیقتلک کہ تجھے قتل کرو، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے۔ اگر ایک شخص قتل ہو رہا ہے تو کیا وہ ہاتھ کھلے چھوڑ دے کہ بہت اچھے بڑے شوق سے مارو؟ اس طرح نہیں ہے۔ حالات ایسے تھے کہ قابیل قتل کر سکتا تھا اور حابیل نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک تفصیلات نہیں کرتا، قرآن پاک اصول ذکر کرتا۔ یہ نہیں کہ کوئی قتل کرتا آپ کہا ٹھیک ہے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اور تم آنکھیں بند کرتے ہو اور آؤ پکڑو مجھے، اس طرح کسی شریعت کی جائز نہیں۔ انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو اٹھائے میرا گناہ اور اپنا بھی، فتکون من اصحاب النار، پس ہو جائیں گے دوزخیوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ سزا ہے ظالموں کی۔ قاتل جب مقتول کو قتل کرے اور مقتول بے قصور ہو تو اس سے تمام گناہ قاتل کے ذمہ لگے گے اور قاتل کی تمام نیکیاں اس کو دی جائے گی۔ فطوعت لہ نفسہ، اچھا دکھایا قابیل کو اس کے جی نے قتل اخیہ، بھائی کا مارنا، فقتلہ، پس قتل کیا، فاصبح من الخاسرین، بس ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، بس بھیج دیا اللہ نے کوا، یبحث فی الارض، جو قرید رہا تھا زمین، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ قابیل نے حابیل کو قتل تو کر لیا لیکن پھر اپنے پیچھے باندھا اور گھوم رہا تھا جنگلوں میں، نہ رکھنا آتا ہے نہ دفن کرنا آتا ہے۔ دیکھا کہ دو کوے آئے، لڑے آپس میں، ایک مر گیا تو قاتل نے زمین میں کھڈا کھودا اور لاش اس کا رکھ کے اوپر سے بٹی ڈالی۔ تو یہ قابیل نے کہا وہی میں قتل کر سکتا ہوں اور عقل اتنی نہیں ہے، فوراً کھڈا تک کھودنا شروع کر لیا اور حابیل کی لاش اس میں اتاری۔ پس بھیج دیا اللہ نے کوا، غراب، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک غراب ذرا ہے
کھیتیوں میں ہوتا ہے، اس کو پشت میں کہتے ہیں زاغا، زاغ کہتے ہیں فارسی میں کوے کو، زاغا۔ حضرت گنگوئی نے کہا تھا ذات معروف گنگوں میں حلال ہے، تو زاغا سے مراد، زاغ سے مراد زاغا ہے، زاغا۔ بعض وقت سرحد وہی سرحد، گوڑوں کے فرق مشکل۔ چار قسمیں اس کی، ایک یہ جو رافضی ہے گلیوں میں یہ مردار ہے، باقی تینوں قسمیں حلال ہے۔ یہ مردار شور شرابہ ہنگامہ۔ ایک طالب علم کا مختار نام کا سسرال تھا، اس کے پیچھے لگتے تھے، تو وہ مجھے کہتا تھا کہ میں پشاور گیا، وہاں داخل ہوئے سرحد میں، ایک دن دیکھا ایک کوا اچانک نیچے اترا ہے، اور اس نے تمام کووں کو کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اکثر لوٹ سے آیا ہے، وہاں ہنگامہ شروع کر دیا، میرے پیچھے لگ گیا۔ 5-6 مہینے بعد یہاں کا کوا پہنچ گیا اس کی تلاش میں۔ فبعث اللہ غرابا، تک بھیج دی اللہ نے کوے، کوا یبحث فی الارض، بحث فی الارض، یبحث، بحث کے معنی بحث، ایک آدمی مسئلے کے قریدتا ہے، اس کی جڑ تک جاتا ہے، اس کے لیے ادلہ و براہین ڈھونڈتا ہے، بحث فی الارض، لیوریہو کہ دکھا دے اس کو، قابیل کو، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کیسے دفنائے گا لاش بھائی کی۔ قال کہنے لگا یا ویلتا، اے افسوس، اعجزت، میں عاجز آ گیا، ان اکونا کہ ہو جاؤں مثل ھذا الغراب، اس کوے جیسے، فواری سوءۃ اخیہ، پس دفنا دوں لاش بھائی کی، فاصبح من النادمین، پس ہو گیا شرمندوں میں سے۔ قتل پر شرمندہ نہیں ہے، نہ دفنانے پر شرمندہ ہے۔ من اجل ذالک، اس ناحق قتل کی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل کے لیے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، بے شک جو قتل کرے ایک انسان کو ناحق، او فساد فی الارض، یا بغیر فساد کیے زمین میں، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے قتل کیے سب لوگوں کو، یعنی اگر ایک قتل ناحق ہوا اور قاتل کو نہیں پکڑا گیا، سزا نہیں دی گئی، تو اور بھی قتل ہوں گے، اور بھی قتل ہوں گے۔ حبیب اللہ مختار اور ان کے رفقا کو قتل کیا، اور قاتلوں کا صحیح تعاقب نہیں ہوا، سزا کے باوجود پھر معاف ہو گئے۔ وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، علماء حق کا قتل رک نہ سکے۔ میں ان بزرگستیوں کو سلام کرتا ہوں جو اب دنیا سے گئی، لیکن یقیناً ان کی شرارت شامل حال تھی۔ اس اجلاس میں میں موجود تھا جس میں کہا گیا یہ اچھا آدمی نہیں تھا، ہم اس کے قاتلوں کو نہیں پکڑوائے۔ میں نے کہا وہ اچھا تھا یا برا، بنوری کا داماد اور اس کی سیٹ پر بیٹھا ہے، آپ کا فرض ہے ان کے قاتلوں کو پکڑنا۔ جو ایسا کہنے والے تھے وہ بھی بچ نہ سکے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا، سیدھی بات۔